یہ 2 روزہ مجالس بمناسبت مجالس زینبی السلام اللہ علیہ حسب ثابت اسی امام بارگاہ میں تقریباً انہیں ایام میں جن میں گزشتہ سال ہوئی تھی جاری و ساری ہیں، جس کی آج پہلی مجلس سے آپ استفادہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس مرحلے پہ دعا گو ہے کہ مالک اس مجلس کے بنیاد رسا بانیان ہمارے قبلہ خطیب عالیہ ابا کے جو فرزندان ارجن دگان ہیں، جو اس کی اپنے بنیاد جنہوں نے رکھی اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور مجلس کے ابتدا میں ہی میں ایک دعا اکثر مانگتا ہوں کہ مالک جناب زینب کبریٰ کے صدقے میں مالک ہمارے قبلہ محترم حفظہ عباس نجفی کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ 2 اشعار معروف شاعر محسن بھائی خصوصی توجہ کا طالب، بڑی خوش بختی ہے کہ ایک صاحب علم جو ابھی عالم شباب میں ہے، ان فوان شباب کے عالم میں ہے، اور اس معراج کی گفتگو ممبر پہ کرتے ہیں، مالک فصاحت ممبر سلونی کا صدقہ ان کی زبان میں تاثیر مزید عطا فرمائے۔ سید محسن رضا قاظمی از اسلام آباد ابھی چند ثانیہ بعد ممبر پہ رونق ہوا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد کلزم مسائل معروف روضہ خان جناب رضوان قیامت صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے بالکل متصل وہ بھی ذکر محمد والے محمد آپ کو بیان فرمائیں گے، اور کل بھی مجلس اسی ٹائم شروع ہوگی۔ قبلہ آج کی طرح کل بھی موجود ہوں گے، لیکن جو روضہ خان ان کے بعد ہیں کل وہ ہیں جناب مولانا اسحاق ترابی صاحب۔ آپ ان دونوں ناموں سے بڑے کمال کو آپ آشنا اور تعارف ہے آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ بتاؤ مل کے مجلس کا ماحول بناتے ہوئے ملکوتی سلوات کریں۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی۔ بہت بڑے شاعر ہیں، افتخار عارف اس تعارف کے محتاج نہیں۔ ارے بھیا علی رضا بھائی کہ کیسے کیسے علماء علوی صاحب، قبلہ ابتدا عباس صاحب، قاری علی رضا امان صاحب اور قبلہ آج کے طلوع رما محسن قاظمی صاحب، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ بڑی تاریخی بات کی ہے افتخار عارف نے۔ دلیل جیسے حالات سے آج آپ گزر رہے ہیں نا، ان حالات میں اپنے دماغ کو نمیز کرنا، اسے جوش میں لانا، اسے اس کا صحیح استعمال کرنا اس وقت کا تقاضا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے حق و باطل کا جو پیش بندی ہے وہ جاری ہے، اور جن کی نظر تاریخ پہ ہے وہی پیش بندیاں جو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تانے بانے بنے جا رہے تھے، ایک مرتبہ پھر بدرجہ اتم۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سرخ رو تو ہوا ہر بلا کے بعد، لیکن وہ بات پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، اور حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، جبھی بنیاد تہذیب آزاد رکھی گئی تھی۔ کربلا کے بعد بنیاد آزادی رکھی گئی۔ سرکار سید الشہداء جب رحل رسالت پہ آئے تو چہرہ امامت دیکھ کر جب سرکار رحمت للعالمین نے
اشک افشانی کی تو تہذیب ادا کی بنیاد رکھی گئی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی مجالس زینبیہ ہیں. 10 محرم کی عصر تک حسین کا عشرہ تھا اور 10 محرم شام غریبہ کے بعد اب تک جناب زینب کا. اور ہمارے امام نے بھی تو فرمایا نا کہ 2 طرح کے جہاد کربلا میں ہوئے. ایک جہاد اصغر تھا جس میں 71 شہداء کے جسد ہائے اتھر کے درمیان کھڑے ہو کے فرزند زہرا نے سجدہ شکر بھی ادا کیا اور سجدہ بجا لائے اور کہا سبحان ربی الاعلی. وہ جہاد اصغر تھا. اور یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یہ جہاد اکبر ہے. حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق. حدیث عشق علامہ اقبال شاعر مشرق کا حدیث عشق دوباب است کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. مانا علی بھیا مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا لیکن زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. یہی مجالس زینبیہ اس جبل صبر اس عقیل بنی ہاشم اس عصمت صغرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی یادگار یہ مجالس جاری ہیں. اور میں آپ کی سماعت اور گوش شنوا کی نظر کرنے جا رہا ہوں. شباب الواعظین باصر علوم محمد و آل محمد سرکار قبلہ علامہ سید محسن رضا کاظمی از اسلام آباد کو ملکوتی سلوات کے ذریعے کا استقبال فرمائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے. درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی الخم الغدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين درود بر عظمت حسین. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان، ہماری ماں کی گود کی طہارت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری، بائیں دیگر نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات. اگر زحمت نہ آ رہے ہیں تمام مومنین تھوڑا تھوڑا ایک خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات پڑھیے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے. وہ عظیم خالق و مالک رب کائنات کہ جو خود بے جسم ہے لیکن بعض جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ جسم والے بھی اس بے جسم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس بے جسم میں اور ان جسم والوں میں اس قدر محبت ہے کہ اس بے جسم نے اس محبت کے صدقے میں بے جسم کائنات کو بھی جسم عطا کر دیا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. مل کے استقبالیہ نعرہ حیدری اور تمام درود و سلام اس عظیم خانوادے پر کہ جس کے سربراہ کو عمران کہتے ہیں، جس کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جس کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، جس کے بغض کو بہتان کہتے ہیں، جو ان کے در پہ آ جائے اسے سلیمان کہتے ہیں، جو رخ پھیر دے اسے شیطان کہتے ہیں. سورہ رات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو، رسالت انہوں نے تھوڑی دی ہے. یہ عہدہ جب میں نے عطا کیا ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے، معلوم ہوا اللہ کے دیے ہوئے عہدے
پہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آیت پہ توجہ کیجیے. یقول الذین کفروا، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں وہ ہے کافر. یہ فیصلہ قرآنی فیصلہ، رحمانی فیصلہ. جو یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں وہ ہے پکا کافر. جائے کوئی اور اس یہودی فنڈنگ پہ پلنے والے اس مولوی سے جا کے کوئی پوچھے جو اپنے نام سے پہلے ذاکر لکھ کے ٹی وی پہ آ کے دنیا کو گمراہ کرتا ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جا اپنے یزید کا عقیدہ پتا کر. وہ منبر پہ بیٹھ کے یہی کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتاب آئی. یہ کون کہتا تھا؟ یزید. رسول نہیں آیا. اللہ کہتا ہے جو یہ کہے کہ محمد رسول نہیں وہ ہے کافر. اور بھائی کراچی کی دیواروں کو کافر کافر شیعہ کافر لکھ کے کالا کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، اسلام اور کفر کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں. اسلام کی حقیقی تصویر کا نام حسینیت ہے اور کفر کے بدنما چہرے کا نام یزیدیت ہے. شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ سقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے. جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے. اگر آپ نے توجہ کر دی تو جملہ پڑھنے دے. جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے. اسلام کی دستار حسین ہے، کفر کا چہرہ یزید ہے. جملہ کہنے دیجئے. مرجانہ کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے. جو یہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، کہتے ہیں تو کہتے رہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے جو عہدہ خدا عطا کرتا ہے اسے ماننے یا نہ ماننے سے صاحب عہدہ کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مان لو گے فائدہ اپنا ہے، نہ مانو گے نقصان اپنا ہے. ابو لہب جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ابو جہل یہ تو محمد کی بڑی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا تو صادق بھی ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا. جہنم میں امین بھی کہتا تھا، پھر بھی جہنم میں. کیا ابو جہل محمد کو عبداللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا، پھر بھی جہنم میں. آمینہ کا لال نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا، پھر بھی جہنم میں. پتا چلا ابو جہل محمد بن عبداللہ مانتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا. کیونکہ رسالت عہدہ ہے. ابو جہل محمد کو عبداللہ کا بیٹا مانتا تھا، جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس عہدے کو نہیں مانتا تھا. تو جملہ کہنے دو. جب صرف محمد بن عبداللہ مان لینا کافی نہیں، محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح علی کو بھی علی شبن ابی طالب مان لینا کافی نہیں، علی شرف علی اللہ.
بنت محمد مان لینا کافی نہیں ہے، صدیقۃ الکبریٰ ماننا ضروری ہے، معصومہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ عہدے خدا کے عطا کردہ عہدے ہیں، اور اللہ جو اپنے دیے ہوئے عہدے کو نہ مانے اسے قبول نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے اللہ کو مانتے تھے، مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا جنہیں ہم نے خود بنایا۔ خدا کو مانتے تھے۔ سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس آیت کی تفسیر میں استاد بزرگوار حضرت علامہ قبلہ الشیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی تفسیر کوثر میں یہ جملے لکھے تھے۔ توجہ، وہ فرماتے تھے اس سورت کا شان نزول یہ تھا کہ قریش کے لوگوں نے رسول خدا کے آگے ایک تجویز رکھ دی تھی کہ یا رسول اللہ یوں کرتے ہیں، جھگڑنے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کو جھٹلایا کریں، اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا حبیبی سے کہہ دو میں انہیں نہیں مانتا جنہیں تم مانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا نہیں، خدا کو اگر ماننا ہے لات، منات، عزا ان تینوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے نہیں، ہم ان تینوں کو بھی مانیں گے جنہیں ہم نے خود بنایا، ہم اس کو بھی مانیں گے جسے تو منوا رہا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا نہیں، مجھے یہ شرک قبول نہیں، اسے مانو جسے میں منوا رہا ہوں، جسے تو نے بنایا میں مانتا ہی نہیں۔ یہ جو نبی نے فرمایا تھا نا میں ان تینوں کو نہیں مانتا، لات کو، منات کو، عزا کو، اسے تبرہ کہتے ہیں، اور جسے نبی بنوا رہے تھے اسے تبرہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا یہ قانون مصطفیٰ ہے کہ جسے مصطفیٰ منوائے اسے ماننے کے لیے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ قانون مصطفیٰ اور یہی قانون کبریا ہے۔ لا الہ، پہلے ان کی نفی کرو جو اللہ کے بعد آنے والے کے مقابلے میں بنائے گئے، پہلے انہیں چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کلمہ توحید مکمل نہیں ہوتا جب تک تبرہ نہ کیا جائے۔ لا الہ کو تبرہ کہتے ہیں، الا اللہ کو جو خدا عہدہ عطا کرتا، توجہ فرما دیں، جو خدا عہدہ عطا کرتا، صاحب عہدہ کے عہدے میں کوئی فرق نہیں۔ ساری دنیا نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، لیکن اس نے کیا کہا تھا، حسین بیعت کرے یا سر کٹوائے؟ میں کہوں گا اے یزید جب پوری دنیا تیرے ہاتھ پہ آ گئی، حکومت تیرے پاس، حاکم تیرے پاس، سلطنت تیرے پاس، شاہی تیرے پاس، سپاہی تیرے پاس، لشکر تیرے پاس، عسکر تیرے پاس، قلم بیچنے والے تیرے پاس، ضمیر بیچنے والے تیرے پاس، 2 ٹکوں میں بکنے والے تیرے پاس، ضمیر فروش تیرے پاس۔ جب سب کچھ تیرے پاس آ گیا تو مدینے میں حسین ہے، رہنے دے اس کو، اس کی بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ یزید یہی کہے گا اگر ساری دنیا حسین کو چھوڑ دے حسین پھر بھی حسین ہے، ساری دنیا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے میں پھر بھی یزید ہوں۔ کیوں؟ حسین کے عہدے میں کوئی فرق نہیں آنے والا، بندوں کا بنایا ہوا کوئی لیڈر ہو تو اسے یزید کہتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہو اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین۔ امام کو دربار میں بلایا گیا، لیکن امام نے بیعت کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا۔ یہ آپ کی واہ نے مجھے مجبور کر کے لفظ کرنا پڑا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا
تب کیسے پتا چلے گا کہ حسین جیسا کون ہے؟ یہ بھی مولا نے اگلے فکرے میں فرما دیا، انا اسیر بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب۔ تمہیں نہیں معلوم میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، بابا کی سیرت کا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ میرے نانا نے کی، نہ میرے بھائی نے کی، نہ میرے بابا نے کی۔ مجھ جیسا جب انہوں نے نہیں کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جملہ کیا فرمایا؟ انا اسیر بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب۔ جدی کہا، جد کا نام نہیں لیا، اخی کہا، بھائی کا نام نہیں لیا، لیکن جب ابی کہا باپ کا بھی بتایا، دادا کا بھی بتایا۔ جانتے ہو میں کس کا پوتا ہوں؟ میرا باپ علی ہے، میرا دادا ابو طالب ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے بتا دیا، میری بیعت مانگنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا، اپنا شجرہ بھی دے، میرا شجرہ بھی دے۔ شجرہ طیبہ کو حسین کہتے ہیں، شجرہ خبیثہ کے ثمر کو یزید کہتے ہیں۔ مجھ جیسے، تجھ جیسے بیعت نہیں کر سکتا۔ درود پڑھیے محمد۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ یزید کی بڑی وکالت ہو رہی ہے۔ عجیب اسلام۔ اچھا یہ وکالت یزید کی کیوں ہو رہی ہے؟ چاروں طرف ایف آئی آر جو حالات بن چکے ہیں تشیعوں کے۔ میں ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں سامعین محترم، مکتب تشیعوں کے نزدیک کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہم توہین نہیں کرتے لیکن علی پڑھیں گے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے مگر علی کو حق کہنا ہمارا حق ہے، اور تم اسی میں مرے جا رہے ہو کہ ہم علی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ آ گیا تھا فیصل آباد سے کہ یہ جو شیعہ اپنی آذانوں میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل پڑھتے ہیں، یہ تمہیں گالی دیتے ہیں۔ علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا ان کے نزدیک گالی بن جاتی ہے۔ جب میں نے یہ جملہ سنا یقین کیجئے مجھے یقین ہو گیا یہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے انہیں اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ ان کے سامنے علی کے فضائل پڑھا کرو، خود ہی جل کے مر جائیں گے۔ علی کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ دوسروں کے در پہ وہ جائے جس کے اپنے فضائل ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم ایک حدیث اگر امت مسلمہ سمجھ لیتی در بدر کی ٹھوکریں کھانے ہی نہ پڑتی۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الحق ما علی، وہ علی جو ما الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ شاہ صاحب مجھے یاد آ گیا ہے پچھلے سال میں نے اس 8 ربیع الاول کے پروگرام میں یہ حدیث پڑھی تھی، شان مرتضیٰ میں میرے نبی نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہر حدیث بنکے کی چوٹ پہ پڑھنے کے قابل ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے جب بھی میں منبر میں پڑھتا ہوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اتنا بھی کہتے تو کافی تھا، آگے تو حد کر دی، اللہم عادل الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر بول دے جدھر جدھر علی پہنچا ہے۔
کی وکالت بڑی سیاست سے کی جا رہی ہے. یہ اصل میں یزید کی وکالت نہیں. آپ کے اس تاریخ اور چٹھا میں ماشاءاللہ آغا صاحب بھی ابھی تذکرہ فرما رہے تھے. تھانوں میں اکثر پروگرام آنا جانا رہتا ہوگا, لیکن زیادہ نہیں, جلوس کے لیے تو جاتے ہوں گے. اچھا وہاں گئے, میں نے بھی یہ پروگرام ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ اکثر مشاہدے میں یہ پروگرام آئے. ایک قاتل آ گیا تھانے میں یا چور آ گیا, پولیس والوں نے سامنے بٹھایا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا. تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا. تو کیا کرتا ہے؟ تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ تیرا دادا کیا کرتا ہے؟ میں سوچتا تھا جب قتل اس نے کیا ہے تو اس میں خاندان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں قاتل یہ تو ہے, کہیں خاندانی قاتل تو نہیں. جتنی مرضی یزید کی وکالت کر لو, محشر کا میدان سجے گا. فرشتوں سے فرشتے اس سے پوچھیں گے بتا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرا دادا کون ہے, تیرا خاندان کون ہے. بات بڑی بڑی دور تک جائے گی, نتیجہ نکل آئے گا کہ اسی ہندا کا پوتا ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. ہندا ہو تو پوتا یزید ہوتا ہے, اور دادی بنت اسد ہو تو پوتا حسین ہوتا ہے. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں, ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ. میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام, بیٹے کا برملا تو بھی نام یزید رکھ. کوئی بھی بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ شبیر نے ماتری کو آلی بنا دیا, اور پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید, شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا. شبیر نے گالی, کم از کم حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے یزید جیسا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر سکے. جو ان کے مقابلے میں آ گئے وہ لعنت. اچھا یہ لعنت بھیجنا خدا کا کام ہے. آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ اللہ ہے علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی. کیا اللہ جھوٹوں کے نام نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اچھا اگر نام لے لیتا تو جھوٹے اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں, اللہ پہ تو ایف آئی آر نہیں کٹائی جا سکتی, نہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی اللہ نے نام نہیں دیا, لعنت بھیج دی. کیونکہ جب نام لے لیں گے تو لعنت محدود ہو جائے گی. جھوٹا کہہ دیا, جو جھوٹا ہوگا لعنت اس پہ چلی جائے گی. اگر جھوٹوں کی سمجھ میں نہ آئے, سمجھ نہ آئے کہ جھوٹا کون ہے, پھر یہ دیکھ لو جو سچوں کے مقابلے میں آ گیا نام نہ لیا کر, قطعا نام نہ لیا کر. مگر جہاں تک لعنت کی بات ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. ہم لعنت بیچ کے اظہار برات کر دیتے ہیں. نام شیعہ سنی میں اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. آیت کیا تھی؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے حبیب یہ کافر جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں, آپ پریشان نہ ہوں. قول ان سے کہہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان میرا اللہ کافی ہے. کیا بس اللہ کافی ہے؟ نہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, وہ بھی گواہی دے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہ میرے لیے اللہ کافی
والی ہے، یہ نعرہ قرآنی نعرہ نہیں ہے۔ جب محمد کا گزارا اللہ اور علی کے بغیر نہیں ہوتا تو تیرا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ اللہ کا انشاءاللہ اس آیت پہ روشنی ڈالیں گے۔ ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم۔ اللہ نے نام نہیں لیا، نشانی بتا دی۔ پورے قرآن میں جہاں بھی کبریا نے مرتضیٰ کے فضائل پڑھے ہیں، نام نہیں لیے، صفات بیان کر دی۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم، بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا، بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اس کی مرضیاں خریدتے ہیں، بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم و مسکین و اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں، بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بتایا نہیں کہ وہ وسیلہ کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بتایا نہیں کہ وہ سچا کون ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، بتایا نہیں کہ محمد جیسا کون ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بتایا نہیں کہ محمد جیسا کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت میں بتایا نہیں کہ یہ قربہ کون ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بتایا نہیں کہ چادر کے نیچے آنے والے کون ہیں۔ یہ الگ بات، جب بھی ہم ہر آیت کا پردہ اٹھاتے ہمیں علی نظر آتا، حالت رکوع میں زکات دینے والا بھی علی نظر آیا، ہجرت کے رات نبی کے بستر پہ اللہ کی مرضی خریدنے والا بھی علی نظر آیا، شب ہجرت محمد کے بستر پہ سونے والا بھی علی نظر آیا، حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والا بھی علی نظر آیا، انما ولیکم اللہ، انگوٹھی دینے والا بھی علی نظر آیا، میدان مباہلہ میں جس کا بازو بلند ہوا وہ بھی علی نظر آیا، تطہیر کی چادر کے نیچے آرام کرنے والا بھی علی نظر آیا، یتیم و مسکین و اسیروں کو کھانے کھلانے والا بھی علی نظر آیا، جس کی آیت کا، جس کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا وہ بھی علی نظر آیا، سچوں کی فہرست میں بھی علی نظر آیا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی علی نظر آیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو نا، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خدا کی قسم وہ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، نہیں، وہاں جانے سے پہلے بھی علی سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ جنت بھی علی تقسیم کریں گے، جہنم بھی علی تقسیم کریں گے۔ یا علی انت تقسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ انشاءاللہ باقی بات کل ہوگی۔ مجالس زینبیہ کی پہلی نشست ہے، مسائل کا آغاز میں عالم دین کے جملے سے کروں گا۔ اللہ درجات بلند فرمائے، سید العلماء علامہ نقل کے قبلہ فرمایا کرتے تھے، کربلا میں مرنا آسان تھا، کربلا کے بعد جینا بڑا مشکل تھا۔ اکبر کی شہادت مقتل کے ایک صفحے کا نام ہے، غازی کی شہادت مقتل کے ایک صفحے کا نام ہے، لیکن عزادارو مقتل کی پوری کتاب کو سجاد کہتے ہیں۔ علی اکبر پڑھنا آسان ہے، قاسم پڑھنا آسان ہے، غازی کا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنا پڑھنا آسان ہے،
سجاد کا مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جس کا مقتل ایک ہوتا ہے۔ سجاد کبھی شام غریبہ میں قتل ہوئے، کبھی کوفہ کے بازاروں میں قتل ہوئے، کبھی شام کے درباروں میں قتل ہوئے۔ منہال میرے مولا کا صحابی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ سجاد دن ہوتا ہے تو روتے ہیں، رات آتی ہے تو روتے ہیں، پانی پہ نظر پڑے تو سجاد کی آنکھوں میں آنسو، کسی مستور کی چادر پہ نظر آئے تو سجاد روتے ہیں۔ منہال ایک مرتبہ قدموں میں گرا، مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ رو کے فرمایا، منہال یعقوب کی نظروں سے ایک یوسف غائب ہوا تھا، میرے کربلا میں 72 یوسف مارے گئے۔ رو کے کہتا ہے، مولا میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کے یوسف مارے گئے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا اکبر شہید ہوئے، آپ کے دادا علی بھی تو شہید ہوئے، دادا حمزہ بھی تو شہید ہوئے۔ سجاد نے ماتم کرنا شروع کیا، فرمایا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، لیکن مجھے اتنا بتا، زینب جیسی بوڑھی کو لے کے شرابیوں کے بازاروں میں جانا، کیا یہ بھی سجاد کی میراث؟ عزاداروں بڑا ہی رویا میرا مولا، جو بھی پوچھتا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جملہ فرماتے تھے، الشام الشام الشام۔ منہال کہتے ہیں، مولا کوفہ والوں نے ظلم نہیں دیا، مولا یہ شام میں کیسا درد تھا جو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا؟ مولا فرماتے ہیں، بے شک کوفہ والوں نے بھی بڑا رلایا، لیکن شام کا درد سجاد قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گا۔ مولا بتائیے کوفہ میں کیا ہوا اور شام میں کیا ہوا؟ عزاداروں مجھے معاف کرنا جو علی کی بیٹی کا مسائل سننے کے لیے آئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، جب کوفہ کے مرکزی بازار سے ہوتا ہوا ہمارا قافلہ یہودیوں کے محلے میں آیا، ایک منادی نے ندا دی، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان تھا، علی نے تمہارے بڑے